السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج گیم کھیلنے کے حوالے سے ایک سوال آیا ہے۔ لوگ آج کل بارہا یہ سوال کرتے ہیں کہ پب جی گیم کھیلنا اور لوڈو گیم کھیلنا اور کیرم پول وغیرہ گیموں کا کھیلنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے۔ محترم سامعین، پب جی گیم کے بارے میں اخیر میں کچھ تفصیل سے بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے موبائل میں کسی بھی طرح کا گیم کھیلنا، جیسے بہت سارے گیم ہیں، ٹیمپل رن ہے اور کینڈی کرش ہے اور کیرم پول ہے اور لوڈو ہے وغیرہ جتنے بھی گیمز ہیں، جیسے آج کل نوجوان ہمارے مسلمانوں کے کھیلتے ہیں، جسے بہت زیادہ لوگ جس کے عادی ہیں، ان سب کے بارے میں شریعت مطہرہ کی کیا تعلیمات ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ گیم چاہے جس طرح کا بھی ہو، خواہ وہ گیم جیسا بھی ہو، یہ یہودیوں کی ایک سازش ہے۔ ہر گیم میں کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے گناہ کو شامل کر دیا ہے۔ جیسے دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گیم کھیلنے میں گھنٹوں وقت ضائع ہوتا ہے، اور جن نوجوانوں کو، جن لوگوں کو گیم کھیلنے کی لت لگ جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے، وہ اپنا گھنٹوں وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اس وقت کے بارے میں سوال ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عن عمرہ فیما افناہ، اللہ پوچھیں گے تو نے زندگی کہاں لگائی؟ تو موبائل پر گھنٹوں وقت ضائع کرنے والے کل قیامت کے دن انہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ دوسرے یہ ہے کہ ہر گیم میں میوزک ہوتی ہے، بیک میوزک ہوتی ہے، کسی میں ایک دم بھاری میوزک ہوتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، الغناء ينبت النفاق فی القلب، گانا میوزک سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، منافقت آتی ہے، اور میوزک سننا حرام ہے۔ ہر گیم میوزک سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان انجانے میں گھنٹوں میوزک سنتے ہیں، اور یہ قیامت کے قریب کی نشانی ہے۔ میوزک سننا بالکل حرام ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کانوں میں شیش پگھلا کر ڈالا جائے گا جو میوزک سنتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور میوزک کا عادی ہونا یہ دجال کے فتنے سے قریب کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض گیموں میں انتہائی بے حیائی کے ساتھ نامحرم لڑکیاں کارٹون کی شکل میں ہوتی ہیں، اور نامحرم اور اجنبی لڑکی کو دیکھنا، چاہے کارٹون کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، اس کی تصویر دیکھنا حرام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من نظر الی محاسن امرأۃ صب فی عینہ الآنک یوم القیامہ، جو کسی عورت کے جسم کو دیکھے گا، کل قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیس پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت سارے گیم بھرے ہوئے ہیں نامحرم لڑکیوں کی تصاویر سے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب کوئی بچہ گیم کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ عبادات سے، فرائض سے غافل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز انسان کو عبادات اور فرائض سے غافل کر دیتی ہے تو وہ شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس میں جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ مسلسل اسکرین کو دیکھنا اور انگلیوں سے اسکرین پہ مسلسل کام کرنے سے آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں اور سرخ ہو جاتی ہیں، اور حدیث پاک میں، قرآن پاک میں اپنے آپ کو، اپنے جسم کو متاثر کرنے سے ممانعت آئی ہے۔ اللہ نے کہا ہے، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ اپنی صحت کو متاثر مت کرو۔ اور
حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہیلتھ کی قدر کیا کرو بیمار ہونے سے پہلے۔ اور اب اخیر میں جو میں نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ پب جی اور لوڈو گیم جو ہیں، جہاں تک لوڈو گیم کی بات ہے یہ تاش کھیلنے کی طرح ہے، جیسے چرس اور تاش کھیلتے ہیں اسی کی طرح ہے۔ یہ بالکل اس کا کھیلنا درست نہیں ہے، اس میں ایک نشہ سا ہوتا ہے، عادی ہو جاتا ہے انسان۔ اور اگر اس میں شرط لگائی جائے جیت ہار کی، جسے بیٹ رکھنا بولتے ہیں، بیٹ لگانا جیسے پیسوں کے ذریعے، تو پھر یہ تو بالکل سود اور حرام ہو جائے گا۔ ہار جیت کی اگر بات ہو جائے گی اس میں تو اس سے اعتراض کیا جائے۔ اور رہا مسئلہ پب جی گیم کا، اس میں بہت ساری خامیاں، بہت ساری خرابیاں ہیں۔ اولاً یہ کہ اس میں قتل و قتال، مار دھاڑ، لڑائی جھگڑا، شروع سے آخر تک یہ گیم مار دھاڑ، لڑائی جھگڑا، قتل و قتال سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا کھیلنے والا نفسیاتی طور پر مینٹلٹی اس کی ایسی بن جاتی ہے، مار دھاڑ اس کا مزاج بن جاتا ہے، نفرت، دوسروں سے لڑنا جھگڑنا ایک مزاج بن جاتا ہے۔ انسان انجانے میں یہ مزاج سیکھ لیتا ہے، جیسا کہ دنیا میں بہت سارے واقعات پب جی گیم کھیلنے والوں کے ایسے رونما ہوئے ہیں جو اس کے عادی بن چکے ہیں، انہوں نے اپنے اپنوں کو، بہت ساروں کو قتل بھی کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس گیم میں یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے، اس گیم میں جگہ جگہ بہت سارے مقامات پہ اس گیم میں اسلام کی اور اسلام کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ جیسے اس گیم میں کسی جگہ کعبۃ اللہ کو شوٹ کرنے کا پروگرام ہوتا ہے، جیسے خود گیم کھیلنے والے نے بتایا ہے کہ میں گیم کھیل رہا تھا، ایک جگہ اس نے دیا برتھ ڈے سیلیبریٹیز، تو ہم وہاں جا کر دیکھے تو وہاں پہ کعبۃ اللہ کا سمبل تھا جسے شوٹ کرنا تھا۔ اور آگے چل کر ایک کمرے میں یہ شوٹ کرنے والا گھستا ہے تو اس کمرے میں توغرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان توغروں پہ پوری قرآن پاک کی آیتیں رہتی ہیں۔ تو ہمارے نوجوان انجانے میں کتنی ان آیات کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ کعبۃ اللہ کی اور مقدس نشانیوں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی ایک سازش ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو انجانے میں اسلام کا باغی بنایا جائے اور اسلام کا اگینسٹ ان کو بنایا جائے۔ یہ بالکل اس وقت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے نوجوان اس طرح کرتے کرتے اسلام کی بے حرمتی کرتے رہیں گے، ان کی دلوں سے اسلام کی وقات نکل جائے گی۔ آپ خود یوٹیوب میں جائیں اور وہاں سرچ کریں پب جی گیم اگینسٹ اسلام، تو آپ کو وہاں پہ کئی ساری ویڈیوز دکھائی دیں گی جو خود گیم کھیلنے والوں نے اپلوڈ کی ہیں یوٹیوب میں، جو خود کہتے ہیں کہ ہم یہ گیم کھیل رہے تھے، ہمیں یہ چیزیں نظر آئی ہیں۔ تو پب جی گیم اگینسٹ اسلام کے نام سے یوٹیوب میں آج بھی بہت ساری ویڈیوز بھری ہوئی ہیں، آپ لوگ دیکھیں، اس سازش کو، یہودیوں کے پلاننگ کو سمجھیں، ہم بچیں اور ہمارے نوجوانوں کو بچائیں۔ تو اس وقت یہ ایک مصیبت بن چکی ہے، ایک گھنٹوں ہمارے نوجوان وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس طرح کے گیم پب جی اور اس طرح کے گیم جس میں اسلام کی بے حرمتی ہو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی گیم جس میں میوزک وغیرہ ہوتی ہے اور وہ نامحرم عورتوں کی کارٹونز ہوتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آج کا کلپ تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، بہت اہم بھی تھا، امید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب